مشنری اداروں میں کیسی تربیت کی جاتی ہے؟ اپنے مشنری لوگوں کی اور اپنے کارکنوں کی تو ان کے ہاں جو چند بنیادی اور اصولی ہدایات ہیں، مثلا دیکھیے گا کہ ایک تو نصرانیت کی تبلیغ کے لیے ایسی پرجوش کتابیں اور مضامین لکھے جائیں جو انسانی قلب کو اپنی طرف کھینچیں، جن میں گناہ اور نجات کی اہمیت ثابت ہو۔ نمبر 2، اسلام سے اچھی چیزیں لی جائیں اور بتایا جائے کہ ان کی تکمیل کس طرح انجیل میں ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے جو اچھے حوالے ہیں وہ لے کے ثابت کیا جائے کہ یہ باتیں انجیل کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ دین مسیح اور ایمان کا خلاصہ تیار کیا جائے، یعنی عیسائیت کے مطابق دین اور ایمان کا خلاصہ تیار کیا جائے۔ اور گناہ کی حقیقت اور کفارہ کی ضرورت پر زور دیا جائے۔ یہ مشہور کیا جائے کہ ہمیں نجات کی ضرورت ہے، اور وہ نجات صرف اور صرف انجیل ہی مہیا کرتی ہے۔ انجیل کے ذریعے گناہ کو فتح کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ذہنی سکون، خدا کی رضامندی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو یہ سوچنے میں مجبور کیا جائے کہ صحیح مذہب کی بنیاد ابدیت ہو سکتی ہے یا فرزندیت۔ یعنی کسی بادشاہ کا کوئی پیغام غلام اور بندہ لے کر آئے، یہ بہتر ہے، یا کوئی غلام کسی بادشاہ کا، یا کوئی پیغام کسی بادشاہ کا بیٹا لے کر آئے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ زیادہ سچا ہوگا، اور وہ زیادہ قابل اعتماد اور قابل قبول ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی شبیر حسین صاحب مجھے ہوسٹ بنا دیں. ابھی نیٹ ورک مسئلہ چل رہا ہے یہاں پہ، اس لیے سبق بند ہو گیا ہے. ابھی مجھے آپ ہوسٹ بنا دیں جلدی سے. بھائی شبیر حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگنل بارش کی وجہ سے شاید ختم ہو گئے تھے اور بات درمیان میں کٹ گئی تھی. تو عرض کر رہا تھا کہ غور کیجئے کہ کس انداز سے عیسائی اپنے کارکنوں کی تیاری کرواتے ہیں اور انہیں کیا ہدایات اور کیا نصائح دی جاتی ہیں. چنانچہ ایک یہ کہ اس بات کا پرچار کیا جائے کہ ایک بچانے والا زندہ ہے اور ایک مردہ ہے، تو زندہ کی بات ماننا بہتر ہے نہ کہ مردہ کی. گناہ اور اس کے علاج پر تقریریں کی جائیں، توبہ اور ایمان پر واز کیے جائیں، سورہ فاتحہ اور بائبل کی لارڈس پریئر کا تقابل کر کے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ ہے جی اور بائبل کی لارڈس پریئر ہے، تقابل کریں اور یہ ثابت کریں کہ سورہ فاتحہ کمتر ہے. غیر تعلیم یافتہ مسلمانوں میں گھسنے کا بہترین ذریعہ اسکول ہے، لہذا اسکولوں کے ذریعے مشنری کارکنوں کو لوگوں کے گھروں میں داخل کیا جائے اور یسوع مسیح کا پیغام پہنچایا جائے. مسلمانوں میں اپنی بات طے شدہ سچائیوں سے کریں، یعنی بات شروع کریں تو طے شدہ سچائیوں سے. خدا کے بیٹے اور تثلیث کے نظریے کی ابتدا میں اب ہم اگر شروع میں ہی بات کریں کہ جی عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور 3 خدا ہیں، تو لوگ بات نہیں سنیں گے. تو ایسا نہ کہا جائے کہ جی عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ اس کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ کیا جائے اور نبوت اور مسیحائی کی سچائی ثابت کریں، نبوت اور مسیحائی بتائیں اور وہ سچائیاں بتائیں جو اسلام میں مانی جاتی ہیں، اور ان میں غیر محسوس طور پہ اپنی باتیں اور اپنے خیالات ان کے اندر شامل کریں. غیر محسوس کا مطلب ان کو محسوس نہ ہو، اس انداز سے اس میں اپنی سچائیاں داخل کریں اور اس انداز سے آہستہ آہستہ اپنے خیالات کی طرف مسلمانوں کو موڑ لیں. اور جیسے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں، یسوع مسیح نہ کہیں. اور قرآن پاک کو قرآن شریف کہیں، لوگوں کے سامنے ادب کریں، قرآن کو اوپر اونچی جگہ رکھیں. وہ ایسا کام نہ کریں کہ جو جس سے مسلمان ناراض ہو جائیں. اور مشنری کو چاہیے کہ قرآن پاک کی کوئی 30 40 50 آیتیں صحیح تلفظ کے ساتھ ماں تفسیر کے زبانی یاد کریں اور موقع محل کے لحاظ سے ان میں سے کوئی آیت مسلمان حاضرین کے سامنے پڑھے اور انہیں اس کی تشریح تفسیر بتائے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ تو ہمارا ہی ہے. مسیحی کارکنوں کو مسلمانوں کے اختلافات کے اہم نکات پر مہارت ہونی چاہیے کہ مسلمانوں میں مثال کے طور پہ حنفی اور غیر مقلد کے اختلافات ہیں، 3 طلاق کے، آمین بجار کے، فاتحہ قبل امام کے، تقلید اور عدم تقلید کے، یہ سارے یاد ہوں. حاضر ناظر، مختار خود، عالم الغیب اور
گستاخ رسول وغیرہ، یہ مضامین یاد ہو اور ان کی جو کمزوریاں ہیں نا ان سے خوب واقف ہو، اور ذہنی دشواریوں اور اعتراضات کے جواب بھی معلوم ہو۔ وہ اعتراضات جن کی وجہ سے لوگ عیسائیت میں داخل ہونے سے ہچکچاتے ہیں، ان کے جوابات ایسے اچھی طرح یاد ہوں کہ فوری طور پہ عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مسلمانوں سے دوستانہ مراسم قائم کیے جائیں، اور یہ بڑا عظیم کام ہوگا کہ مشنری کارکن مسلمانوں کے گھروں پر جائیں اور ان سے میل جول قائم کریں۔ اس طرح عیسائیت کا پر گفتگو کا راستہ کھلے گا۔ عورتیں اگر یہ کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ وہ ہدایات ہیں جو اپنے کارکنوں کو مشنری دے رہے ہیں۔ جیسے آپ بخوبی یہ بات سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح یہ کہ تبلیغ کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں، مثلاً ایک یہ کہ تبلیغ کی تیاری ذہانت فراست سے کی جائے۔
یہ کہا گیا کہ مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کا لٹریچر الگ الگ انداز سے تیار کیا جائے، اختلافی لٹریچر کو بہت احتیاط سے ترتیب دیا جائے، پرانے لٹریچر کو سرنو ترتیب دے کر جدید زندگی کی ضروریات کے مطابق بنایا جائے، تقابل ادیان میں مہارت حاصل کی جائے۔ اس مضمون کے مطالعہ سے ہمیں دوسرے مذاہب کے مختلف طریقوں سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس طرح ہم انہیں بتا سکیں گے کہ وہ جاہلانہ عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے مذہبی اختلافات جاننے کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اور یہ علم ان کے فرقوں کی کتابیں پڑھ کر حاصل ہوگا۔ لوگوں کو صرف اسی نقطے پر بحث و مباحثہ کا موقع دیا جائے اور انہیں اس کی دعوت دی جائے جو ہمارے خلاف نہ جاتا ہو۔ لٹریچر کے ذریعے عیسائی عقائد اس طرح پیش کریں کہ اس پر مسلمان اپنے بھرپور توجہ دیں۔ یہ وہ ہدایات ہیں اور وہ نصائح ہیں جو ایک مشنری اپنے کارکنوں کو دیتے ہیں۔ مشنریوں کا سب سے بڑا ہدف تو ظاہر ہے کہ اسلام کو دعوت کو روکنا ہے، جو مقصد ان کا پہلے ہی دن سے تھا، جب سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن کی جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے دن ہی انہوں نے جو مخالفت کی تھی آج تک وہ چل رہی ہے، اور وہ صورتحال جو مکے میں تھی قرآن کی آواز کو دبانے کی، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، وہ شور و شغب آج بھی کیا جاتا ہے، اور آج اسے پروپیگنڈا کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی جھوٹی اور بے حقیقت بات کو اتنا زور و شور سے مشہور کیا جائے کہ ہزاروں لوگ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملانے لگیں اور ہمارے والی بات کرنے لگیں، یہاں تک کہ دوسرے لوگ اسے سچ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں۔ یار آخر ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سچ تو ہو گئی نا اس میں۔ کہتے ہیں کہ ایک یہودی دانشور تھا، اپنے دوست سے ملنے گیا، دونوں کی گفتگو کے دوران آرا مشین چلنے کی آواز آنے لگی جس سے ان کی آواز دب گئی۔ یہودی نے اس پہ غور کیا کہ ہم باتوں کو ایک مشین کی بے معنی آواز نے ختم کر دیا، ہماری باتوں کو، ہماری آواز کو مشین کی آواز نے، بے معنی آواز نے ختم کر دیا۔ سچائی کے مقابلے میں دروغ گوئی کو زیادہ قوت سے پیش کیا جائے تو سچائی دب جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے یہ اصول پیش کیا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے۔ چنانچہ آج یہودی لابی اسی اصول کو لے کے کام کر رہی ہے۔ چنانچہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے شائع ہو رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ یہودی عیسائی ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں اس مہم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، تو یہ بھی ان کے اہداف اور مقاصد میں سے ہے، اور اس کا مقصد
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر انبیاء کی اور بطور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کو کم کیا جائے اور لبرل بنایا جائے کہ ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہونے دو، ہمارا تو کچھ نہیں جا رہا. تو اس قسم کی چیزیں انہی مقاصد کے لیے بھیجی جاتی ہیں. کوئی بات کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے. تو نبی پاک کی توہین اتنی کرو کہ لوگ اسے معمولی سمجھنے لگے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بھی ہو، مسلمان تو کبھی بھی اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا. اندلس کے اموی حکمرانوں کے دور میں مسلمانوں کی شان و شوکت اور فتوحات سے جل کر پادریوں نے نصرانی شہریوں کو نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے میں ابھارا. جب کچھ بدبختوں نے جسارت کی تو اموی بادشاہوں نے پکڑ کے گرفتار کر دیا. تو پادریوں نے نبی پاک کی گستاخی کو جنت کے راستہ قرار دے کر لوگوں کو مزید اس فعل پر ابھارا. ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اموی حکومت نے پوری سختی سے کام لیا اور جو گستاخی کرتا تھا اسے قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ ان پادریوں نے چپ سادھنے میں ہی عافیت سمجھی. پھر صلیبی جنگوں کے دوران بھی توہین رسالت کا واقعہ پیش آیا. ریجنالڈ عیسائی حاکم تھا. حجاج کرام کے قافلے کو لوٹا اور نبی پاک کی گستاخی کی اور امت مسلمہ کی غیرت کا للکارا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی اس حرکت کے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم میں ریجنالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. چنانچہ گرفتار کیا اسے اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس غلیظ انسان کی گردن اڑائی. لیکن ظاہر بات ہے کہ آج امت مسلمہ میں تو ایسے غیرت مند بہت سارے موجود ہیں، اللہ کرے ان میں اور اضافہ ہو جائے. لیکن حکمران تو جو چنے جاتے ہیں تو باقاعدہ ایسے لوگ چنے جاتے ہیں جن کو پہلے سے بغیرت بنایا جاتا ہے، یا یہ کہ ان کی مشقیں اتنی کس دی جاتی ہیں کہ بیچارے کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب آخری بات یہ ہے کہ ان کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے. تو آج بار بار نیٹ بند ہونے کی وجہ سے، اور شروع میں بھی میں 7 بجے سے ہی بیٹھا ہوا تھا، بلکہ 7 بجے سے پہلے سے ہی نیٹ نہیں چل رہا تھا، تو مشکل سے چلا اور اس کے بعد بھی بار بار ڈسکنیکٹ ہوتا رہا. تو آج مکمل کرنی تھی بات، لیکن ابھی وقت پورا ہو چکا ہے. تو اللہ نے کہا تو پھر چاہا تو پھر کل اسے ہم وقت مکمل کر لیں گے. آج موسم کچھ خراب ہے، بارش آندھی طوفان، شاید اس وجہ سے کچھ نیٹ کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اللہ جانے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کل انشاءاللہ اس بحث کو مکمل فرمائیں گے. هذا والمرام بهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد والآخرة. جزاكم الله أحسن الجزاء.